ہائے حسین، محرم الحرام کی آج 13 تاریخ ہے۔ کیا ہوا کربلا میں؟ قیامت تھی کربلا۔ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے روانہ ہوا۔ جب قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا تو اس کا مطلب 12 محرم کی جب رات آئی ہے تو کربلا میں کوئی اسیر اہل بیت کوئی فرد موجود نہیں۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار کہتے ہیں کہ قافلہ جانے کے بعد بھی مقتل میں ہر لاش کے قریب سے رونے کی آواز آتی تھی۔ ہائے حسین، سمجھ میں نہیں آتا تھا، رونے والیاں چلی گئی، اب کون رو رہا ہے؟ ہاں بنی اسد کے لوگوں، تمہیں کیا خبر کون رو رہا ہے؟ ایک حسین کی دکھیاری ماں ہے۔ شب عاشور کبھی پشت خیمہ پہ آ کے روتی تھی، کبھی مقام قتلگاہ حسین پہ آ کے روتی تھی۔ خنجر کو دیکھ کر دل زہرا اداس ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں سے جھاڑتی ہیں زمین قتلگاہ کی۔ رونے والوں، آسان نہیں ہے امام کی غربت کو بیان کرنا۔ کہتے ہیں کہ جب شمر نے یزید کے سامنے امام کے کٹے ہوئے سر کو پیش کیا تھا تو یزید نے پوچھا تھا، پتہ نہیں کیا دیکھا تھا، سر مقدس میں سوال کیا شمر سے کہ یہ بتا کہ تو نے اگر ذبح کرنا تھا تو خنجر تیز دے لیا ہو۔ رونے والوں، اس کا سویم ہے، اس سے کفن نہیں ملا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، جتنا روئیے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی تو کام ہے۔ بس یاد رکھیے جب آنسو بہتے ہیں تو آنسوؤں کو ضائع مت کیجیے گا، اپنے آنسوؤں کو اپنے چہرے پہ مل لیجیے، اپنے آنسوؤں کو اپنے سر پہ مل لیجیے۔ یہ مقدس نعمت الہی ہے، یہ انسان مومن کے دل پہ القاء کیے جاتے ہیں۔ واہ غربتا، جب پوچھا تھا کہ بتا تو نے اگر ذبح کرنا تھا تو خنجر تیز لے لیا ہوتا، تو یہ کہتا تھا ملعون، خنجر تو بڑا تیز تھا، جب چلاتا تھا کوئی بی بی سر حسین پہ جھک۔ بہت سخت مصیبت ہے، آسان نہیں ہے پڑھنا۔ کس طرح امام کو شہید کیا گیا، اس کا سویم ہے۔ محرم کی 12 تاریخ کی رات آئی ہے، کربلا سے بیبیاں چلی گئیں، اکبر کی لاش ہے، اکبر کی ماں نہیں ہے۔ قاسم کے ٹکڑے بدن کے ہیں، قاسم کی ماں نہیں ہے۔ ہائے غربت، اصغر کی لاش پڑی ہے، ماں نہیں۔ اور تو محمد کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں مگر ماں نہیں ہے۔ ہر لاش کے قریب کوئی بیوی بیٹھ کے روتی ہے۔ 12ویں شب محرم کی، اور یہ سخت ترین منظر بیان کر رہے کون؟ قبیلے بنی اسد کے لوگ، یہ وہیں رہتے تھے قادریہ کے علاقے میں۔ رات بھر رونے کی آوازیں کربلا کے بن سے آتی رہیں۔ انہوں نے کب بیان کیا اور کس سے بیان کیا کہ ہر لاش کے قریب 2 باتیں تھیں، ایک رونے کی آواز، ایک جیسے کوئی چراغ روشن۔ شام غریبہ تو ہو گئی نا، اب یہ لاشوں کی رات ہے، اکیلی رہ گئی لاشیں شہداء۔
یہ کس سے بیان کیا؟ محرم کی 12 تاریخ ایک روایت کے لحاظ سے، ایک 13 تاریخ۔ آپ مناتے سویم کے نام سے، ہم مناتے ہیں سویم کے نام سے، بعض مناتے ہیں زیارت کے نام سے، بعض مناتے ہیں لائلۃ الدفن کے نام سے۔ قبیلے بنی اسد کی عورتیں 12 محرم کو دن میں جب لشکر چلا گیا تو فرات کے کنارے پانی بھرنے گئے، اور جیسے ہی فرات کے کنارے میں پانی بھرنے پہنچی، عجیب منظر دیکھا کہ صحرا کے حیوانات، فضاؤں سے پرندے لاش حسین کے گرد جمع، کوئی اپنی پیشانی ملتا ہے خون حسین میں، کوئی اپنے چہرے کو اٹھا کے آواز نکالتا ہے غم حسین میں۔ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ کیا پانی بھرتی برتن وہیں چھوڑ دیے، برتنوں کو پھینکا، خالی ہاتھ روتی ہوئی اپنے قبیلے میں آئی ہیں، آ کر اپنے مردوں سے کہتی ہیں جب تو ساتھ نہ دیا، جب زہرا کا لال پانی مانگتا، جب تو ساتھ نہ دیا، جب زہرا کا لال فریاد کرتا رہا، اب تو چلو دیکھو حیوانات آ رہے، چل کے لاش حسین کو دفن ہی کر دو۔ اتنا خوف تھا لشکر یزید کا، اتنا خوف تھا۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار کہنے لگے اپنی عورتوں سے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم جائیں کوئی مخبر نہ آ جائے لشکر یزید کا، ہم پہ مشکل نہ آ جائے، ہم نہیں کرنے والے یہ کام۔ جب دیکھا خواتین نے کہ مرد ہلتے نہیں ہیں، عجیب کام کیا، کہیں اچھا تم نہیں جاتے نا، بیٹھو، لاؤ ہمیں کدال دے دو، ہمیں 2 بیلچہ دو، ہم جا کے زہرا کے لحال کو کتنا غریب ہے زہرا کا لحال، کربلا کے میدان میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، ماتم داران مظلوم کربلا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ جب خواتین نے جملے استعمال کیے تو مردوں کی غیرت جاگی، اچھا تم بیٹھو ہم جاتے ہیں۔ قبیلے بنی اسد کے لوگ آئے میدان کربلا، اب پریشان ہو گئے کس لاش کو کیسے دفن کرنا، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے ساری لاشیں خیمے میں لا کے رکھی تھی، اس سے گنج شہیدہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہائے میرا مولا سب کی لاشیں لایا تھا، بس 2 لاشیں نہیں آئی تھی، ایک عباس کی لاش وصیت تھی، اور ایک مولا کی اپنی لاش کی غربت لانے والے ہی نہیں تھے، اور امام نے تمام لاشیں لا کے لٹائے تھے۔ البتہ سخت ترین جملہ ہے، آغا مہدی مصائب پڑھ رہے تھے، خراسان کے رہنے والے، اتنا گریہ مولا حسین کے حرم میں ہوا، لوگ روتے روتے بے حال ہو گئے۔ کیا پڑھ دیا تھا؟ پڑھا یہ تھا، زہرا کا لال جب اکبر کی لاش کو لایا، جب قاسم کے ٹکڑوں کو لایا، تو دونوں کے بیچ میں جگہ بنائی، ایک طرف لاش کو رکھا قاسم کی، ایک طرف رکھا اکبر کی لاش، بیچ میں بیٹھ گئے، ایک ہاتھ رکھا قاسم کی لاش پر، ایک ہاتھ رکھا اکبر کی لاش پر، پھر سر بلند کیا جانب آسمان اور کہتے تھے اے خدا آج حسین غریب ہو گیا۔ یہ جملہ بہت سخت تھا، یہ پڑھ کر تو آ گئے، بعد میں حالت خواب میں کسی بیوی نے پکار کے کہا آئندہ یہ مصیبت نہ پڑھنا، حرم میں نہ پڑھنا، تو اس نے کہا ہاتھ جوڑ کے حالت خواب میں کہ اگر روایت غلط ہو تو کہیں نہیں پڑھوں گا، کہیں حرم میں مت پڑھ، روایت صحیح ہے، جب سے تو پڑھ کر آیا ہے نا میرے حسین کو ہوش نہیں آیا۔ حجکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں شہیدوں کا سویب ہے، دفن کا دن ہے،
قبیلہ بنی اسد کے زمیندار پریشان تھے لاشوں کی تدفین شروع کہاں سے کریں، تو کہ 18 لاشیں ایسی ہیں کہ سر کٹے ہوئے، کسے کہاں لٹانا ہے، کس نام سے لٹانا ہے۔ تو پہلے فیصلہ کیا کہ امام کی لاش کو اٹھائے، گڑھے میں آئے، ایک چٹائی ساتھ میں لائے، چٹائی بچھائی، چاہتے ہیں لاش کو جو 9 ٹکڑوں میں تقسیم ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، ایسے جسم پامال ہوا ہے رونے والوں، واہ غربتا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے ملی۔ اٹھانا چاہا امام کے جسم مقدس کے ان اعضاء کو، مگر اتنا وزن محسوس ہوا کہ قبیلے بنی اسد کے سارے مرد مل کر نہ اٹھا سکے۔ ابھی حیران تھے کہ مسئلہ کیا ہے، کہ دور سے ناقہ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، ناقہ سوار چلا آتا ہے، پہلے تو یہ گھبرا گئے، ٹیلوں کی اوٹ میں ہو گئے، پتہ نہیں مخبر نہ ہو، لشکر یزید کا کوئی خاص نمائندہ نہ ہو، چھپ گئے کہ دیکھیں کرتا کیا ہے۔ ناقہ سوار جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، آگے بڑھا نشیب کی طرف، اور پھر چھپ کر کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ پہچان گئے کہ ہو نہ ہو ہے کوئی مولا کا چاہنے والا، کوئی مخالف نہیں ہے۔ نکل آئے اوٹ سے ٹیلوں کی، اور آنے والا کوئی جوان ہے، کمزور سا ہے، لاغر سا ہے، بیمار دکھائی دیتا ہے۔ پوچھنے لگا وہ ان سے، تم یہاں چھپے ہوئے کیوں تھے، کیا کر رہے تھے یہاں پر؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے آئے تھے، ایسی مقتل میں آئے تھے۔ سچ بتاؤ کیوں آئے تھے؟ تو ڈرنے لگے، کہتے تھے ہم سچ پوچھیں تو ہم لاشیں دفن کرنے آئے تھے۔ کہ آؤ میں تمہارے لیے ہی تو آیا ہوں۔ کہنے لگے ہم بڑے پریشان ہیں، ہم سے یہ لاش نہیں اٹھائی جا رہی۔ اس کمزور سے جوان نے کہا اسے میں اٹھاؤں گا، تم ہٹ جاؤ، تم ہاتھ مت لگانا، میں اسے اکیلا اٹھاؤں گا۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار کے، ہم اتنے سارے لوگ مل کر نہیں اٹھا سکے، آپ اتنے کمزور بیمار، آپ کیسے اٹھائیں گے؟ ابھی تک تعارف نہیں ہوا ہے کون ہے جوان۔ جوان آگے بڑھا، ہائے لاش حسین کے ٹکڑے سمیٹنا شروع کیا، رونے والوں، ایک ایک جسم، ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے چٹائی پہ رکھنے لگے، پھر چٹائی پر لاش کو اٹھایا جیسے کوئی بچے کو ماں اٹھاتی ہے۔ مٹی ہٹائی ہے، اندر سے لحد تیار ہے، قبر کھودنے کی روایت نہیں ملتی، خاص مولا حسین لحد تیار، چٹائی سمیت امام کو لٹایا ہے اندر۔ قبیلے بنی اسد کے سارے لوگ پریشان کھڑے، اتنا کمزور جوان، اتنا بیمار دکھائی دیتا، اس نے اٹھایا کیسے؟ وہ لپٹ گئے، ہاتھ جوڑے، آپ ہیں کون یہ تو بتائیں۔ ہم نے سب نے مل کر اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکے لاش حسین، آپ نے اکیلے اٹھا لیا لاش حسین کو۔ تب وہ کہتا تھا انا یتیم الحسین، میں اسی حسین کا بیٹا سید سجاد اپنے بابا کی لاش کو دفن کرنے کے لیے